لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ تذکرہ اسلاف کا اس مبارک بابرکت اور پر از رحمت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں محبوب نظر حافظ ملت، منظور نظر صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا قاری مصلح الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 7 جمادی الثانی 1403 ہجری بمطابق 23 مارچ 1983 عیسوی کے دن دوپہر کے وقت آپ کا وصال ہوا۔ آج آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ توجہ کے ساتھ یہ بیان سنیے اور یہ سنیے کہ حضرت علامہ قاری مصلح الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا صدر الشریعہ سے کیا لگاؤ تھا، حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ سے کیا لگاؤ تھا، کیسے یہ محبوب نظر صدر الشریعہ ہیں، کیسے منظور نظر حافظ ملت ہیں۔ آئیے آج یہ راز کی بات بھی آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ آئیے حضرت کے کچھ ولادت کے تعلق سے، ابتدائی تعلیم کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں سن کے اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ حضرت علامہ قاری محمد مصلح الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت 11 ربیع الاول 1336 ہجری مطابق 27 دسمبر 1917 عیسوی دوشنبہ پیر کے دن صبح صادق کے وقت بمقام شہر تعلقہ قندھار شریف، ضلع ناندیڑ، ریاست حیدرآباد دکن میں آپ پیدا ہوئے۔ یہ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت مولانا غلام جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا اور عالم باعمل اور حافظ قرآن بھی تھے۔ قندھار شریف میں آپ کے والد ماجد کے پاس کثیر زمینیں ہونے کے باوجود آپ نے اپنے علاقے کی ایک مسجد میں امامت و خطابت کے فرائض تقریباً 55 سال تک سر انجام دیے۔ پاکستان بننے کے بعد قاری صاحب کے والد ہندوستان سے پاکستان تشریف لے آئے اور پاکستان ہی میں 25 ربیع الاول 1375 ہجری بمطابق 11 نومبر 1955 عیسوی کو جمعہ کے دن قاری صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہوا اور آپ کا مزار شریف میوہ شاہ قبرستان کراچی میں ہے۔ ناظرین، یہ بات تو شاید آپ کے علم میں ہوگی کہ حیدرآباد دکن سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی اپنی ایک الگ ثقافت اور وضع قطع ہے اور یہ شہر علم و فضل کا مرکز کہلاتا ہے۔ یہ جو شہر ہے حیدرآباد دکن، یہ علم و فضل کا مرکز کہلاتا ہے اور بے علم شخص کو یہاں اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ غرض یہ کہ ایک ایسے شہر میں قاری مصلح الدین صدیقی علیہ الرحمہ کی ولادت ہوئی کہ جو علم و فضل کا مرکز تھا، اور قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور نام جو بڑے بورے پیار سے پکارتے تھے وہ نام محبوب جانی تھا۔ ابتدا میں تو قاری صاحب اپنے شہر کے ایک ہائی اسکول میں زیر تعلیم رہے اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ قرآن مجید و فرقان حمید ناظرہ بھی آپ پڑھتے رہے۔ اور اسکول کی زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 سال میں 4 کلاسیں پاس کیں۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے ذہین اور فطین تھے۔ دوسری طرف قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن مجید فرقان حمید بہت جلد ختم کر لیا۔ جب قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ناظرہ قرآن مجید و فرقان حمید پڑھ لیا تو اب یہ مسئلہ خاندان والوں کے زیر غور آیا کہ آپ کو انگریزی تعلیم دلوائی جائے یا دینی تعلیم دلوائی جائے۔ خاندان کے چند افراد کا اس بات پر اصرار تھا کہ آپ کو انگریزی تعلیم دلوائی جائے، مگر آپ کے والدین اس بات کے حق میں تھے کہ آپ کو دینی تعلیم ہی دلوائی جائے۔ چنانچہ آپ کو آپ ہی کے خاندان کے ایک مشہور عالم دین حضرت علامہ مولانا حافظ علیم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے بٹھایا گیا۔ چنانچہ جب آپ اپنے اسکول کی 7ویں کلاس ہی میں زیر تعلیم تھے تو یہ وہ دور تھا کہ جب حافظ ملت حافظ عبدالعزیز محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں تراویح میں قرآن مجید و فرقان حمید سنانے کے لیے حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کی درخواست پر قندھار شریف تشریف لے آئے۔ اسی اسنا میں آپ کے استاد حضرت علامہ مولانا علیم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ قاری
صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا کہ بیٹا مصلح الدین صدیقی، مجھے بہت ضروری کام سے قندھار شہر سے باہر جانا ہے، اور مجھے یہاں آنے میں کئی دن بھی لگ سکتے ہیں اور مہینے بھی، لہٰذا تم ایسا کرو کہ حافظ ملت حافظ عبدالعزیز مبارک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کرو اور ان سے عرض کرو کہ آپ کا قرآن مجید و فرقان حمید سنیں۔ تو قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کا حکم بجا لاتے ہوئے جب حافظ ملت عبدالعزیز مبارک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس گئے اور ان سے ملاقات کی اور انہیں یہ بتایا کہ میں مولانا غلام جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرزند ارجمند ہوں اور حضرت علامہ مولانا عبدالعلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد بھی ہوں، تو حافظ ملت بہت خوش ہوئے اور قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے سینے سے لگایا اور پیشانی پر بوسہ دیا اور اپنی عادت کے مطابق حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑے پیار و محبت سے پیش آئے۔ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ ملت سے اپنی دینی اور دنیاوی تعلیم کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ میں آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرا قرآن مجید فرقان حمید سنیں تاکہ میں حافظ قرآن بن جاؤں۔ حافظ ملت نے جب یہ بات سنی تو بہت خوش ہوئے اور قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ اپنے والد محترم کو میرے پاس بھیجیں۔ چنانچہ قاری صاحب حافظ ملت سے ملاقات کرنے کے بعد جب اپنے گھر آئے تو اپنی والدہ محترمہ سے سارا واقعہ بیان کیا اور حافظ ملت کے اپنے ساتھ خصوصی شفقت اور محبت کا تذکرہ کیا اور اپنی والدہ سے فرمایا کہ حافظ ملت نے ابا جان کو بلایا ہے۔ چنانچہ جب آپ کے والد گھر آئے تو آپ کی والدہ نے اپنے بیٹے مصلح الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ پیش ہونے والا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ آپ حافظ ملت سے ضرور ملاقات کریں۔ انہوں نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد جب حضرت حافظ ملت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے بہت متاثر ہوئے، حضرت قاری صاحب کے والد نے حافظ ملت سے فرمایا کہ حضور، میں نے اپنی اور مصلح الدین کی آخرت سنوارنے کے لیے اپنے اس اکلوتے بیٹے کو حفظ قرآن کی طرف لگایا ہوا ہے، آپ مجھے مشورہ دیجئے کہ بچے کی تعلیم کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ تو حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت پیار اور متاثر کن مشورہ دیتے ہوئے فرمایا کہ مولانا غلام جیلانی صاحب، بچے کی تعلیم کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ ایک، یا تو بچے کو اس شخص سے پڑھایا جائے کہ جس کو غرض ہو یا وہ پڑھا سکتا ہو، اور دوسری، یا پھر بچے کو اس شخص سے پڑھایا جائے جسے پڑھانے کا درد ہو۔ اور مشورہ دیتے ہوئے حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ باپ سے زیادہ غرض بھی کسی کو نہیں ہوتی اور باپ سے زیادہ درد بھی کسی کو نہیں ہوتا، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ خود مصلح الدین صدیقی کو پڑھائیے۔ چنانچہ آپ کے والد محترم نے حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنے صاحبزادے مصلح الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن مجید فرقان حمید حفظ کرانا خود شروع کیا۔ یہی وجہ تھی کہ قاری صاحب نے 14 سال سے بھی کم عرصہ میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ پھر قاری صاحب کے والد محترم نے حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مشورہ کیا کہ اب مصلح الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو حافظ ملت عبدالعزیز مبارک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اور متاثر کن مشورہ دیا۔ غلام جیلانی، جس طرح آپ نے اپنے مصلح الدین کو حافظ قرآن بنایا ہے، اسی طرح آپ اپنے بچے کو عالم دین بھی بنائیے تاکہ وہ سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی خدمت اچھی طرح سے کر سکے۔ اس طرح آپ کا بیٹا مصلح الدین صدیقی اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی سرخرو ہوگا۔ چنانچہ لوگوں نے دیکھا کہ حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کی یہ پیشین گوئی حق ثابت ہوئی، غرض کہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم نے حافظ ملت کے مشورے کو سنا اور پسند فرمایا، مگر اس وقت جو مسئلہ سب سے زیادہ درپیش آیا وہ یہ کہ اس وقت ہندوستان کے حوالے سے علم دین کا سب سے بڑا مرکز مبارک پور اعظم گڑھ تھا، اور یہ شہر حیدرآباد دکن سے بہت دور ہے۔ کیونکہ آپ اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے بھی تھے، اس لیے آپ کے والدین شروع میں راضی نہیں تھے، کیونکہ ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے فطرتاً کہ ان کی اولاد ان کے سامنے رہے، ان سے کبھی دور نہ ہو، اور وہ بچہ کہ جو اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہو تو لازماً ماں باپ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔
غرضی کے بعد میں آپ کے والدین اپنے بیٹے کی بھلائی اور فلاح کے لیے راضی ہو گئے کہ ان کا بیٹا لازماً دین کا علم سیکھے اور دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو۔ چنانچہ قاری صاحب دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے حیدرآباد دکن سے مبارک پور اعظم گڑھ روانہ ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب حافظ ملت عبدالعزیز مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فارغ التحصیل ہو کر مبارک پور میں صدر المدرسین کے عہدے پر فائز ہو چکے تھے۔ قاری صاحب اسی مدرسے میں تقریباً 8 سال تک زیر تعلیم رہے اور یہیں سے قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سند فراغت حاصل کی۔ البتہ چند سیاسی ہنگاموں کی وجہ سے قاری صاحب کی دستار بندی وہاں نہ ہو سکی اور قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہنگاموں سے کچھ دن پہلے ہی اپنے گھر تشریف لے آئے، اور جب دوبارہ قاری صاحب نے مبارک پور جانے کا ارادہ کیا تو آپ کے والد محترم نے ہنگاموں کے پیش نظر جانے سے منع کر دیا۔ اسی عرصے میں قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز کیا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 24 سال تھی۔ ان دنوں حافظ ملت مبارک پور سے ناگپور تشریف لائے، اور ناگپور آنے کے بعد آپ نے قاری صاحب کو ایک خط بھی لکھا، اور اس خط میں لکھا کہ تمہارے ساتھ پڑھنے والے تمہارے جتنے بھی طالب علم ساتھی ہیں وہ سب یہاں موجود ہیں، اور وہ دورہ حدیث مکمل کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا تم بھی یہاں آ جاؤ اور دورہ حدیث مکمل کر لو۔ چنانچہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناگپور تشریف لے گئے اور وہاں 3-4 مہینے میں دورہ حدیث کی تکمیل کی۔ اس کے بعد 1943 عیسوی میں دستار فضیلت کا ایک عظیم الشان جلسہ ہوا، جس میں آپ کے سر مقدس پر دستار فضیلت باندھی گئی۔ اسی اثنا میں ناگپور ہی میں آپ کو ایک ٹیلی گرام ملا کہ والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے، لہٰذا آپ فوراً ہی گھر آ جائیے۔ چنانچہ قاری صاحب قبلہ جب اپنے گھر آئے تو چند دنوں کے بعد آپ کی والدہ محترمہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئیں۔ والدہ محترمہ کے انتقال کے بعد آپ کے یہاں ایک صاحبزادی پیدا ہوئی۔ کچھ دنوں بعد آپ پھر ناگپور تشریف لے آئے۔ ناگپور تشریف لانے کے بعد آپ نے یہاں ایک جمعہ بھی پڑھایا۔ جن لوگوں نے آپ کے پیچھے جمعہ پڑھا وہ آپ کی روحانیت، قرت اور محبت رسول علیہ السلام سے بھرپور تقریر سے بہت متاثر ہوئے اور آپ سے درخواست کی کہ آپ اب مستقل یہیں امامت و خطابت فرمائیں۔ چنانچہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل کی قید کے بغیر ان کی اس درخواست کو قبول کیا اور ناگپور میں امامت و خطابت کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ اسی اثنا میں آپ کے یہاں دوسری صاحبزادی کی بھی ولادت ہوئی۔ ناظرین، حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناگپور کی مسجد میں امامت و خطابت کے فرائض انجام دینے کے ساتھ اسی علاقے کے ایک مشہور اسکول انجمن اسلامیہ ہائی اسکول میں 9ویں اور 10ویں کلاس کے طلبہ کو عربی ادب بھی پڑھایا کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ قاری صاحب نے اپنے دوستوں کے تعاون سے وہاں ایک تنظیم جمیعت طلباء اہل سنت کے نام سے قائم کی اور اسے کافی عرصہ تک چلاتے بھی رہے۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 21 سال کی عمر میں صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ قادریہ رضویہ کے روحانی پیشوا تھے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ قاری صاحب نے صدر الشریعہ علیہ رحمہ سے عرض کی کہ حضور مجھے کچھ وظیفے کی تعلیم بھی دے دیجئے، تو صدر الشریعہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ مصلح الدین، یہ جو کچھ کام تم کر رہے ہو یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے، اور پھر صدر الشریعہ ناگپور سے مبارک پور تشریف لے گئے۔ ایک اور موقع پر صدر الشریعہ جب دوبارہ ناگپور تشریف لائے اور جامعہ رضویہ کے سالانہ اجلاس میں شرکت کی اور اجلاس سے فارغ ہونے کے بعد حضرت قاری صاحب کو اپنے ساتھ لیا اور ناگپور کے مشہور علاقے چھلواڑہ کی طرف روانہ ہوئے، اور اس علاقے کے ایک مکان جو کہ حاجی عبد القادر صاحب کا تھا اس مقام میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک عظیم الشان نعت خوانی کی محفل منعقد تھی، بے شمار لوگ اس محفل میں موجود تھے اور اس محفل کا کچھ عجیب و غریب ہی رنگ تھا۔ چنانچہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صدر الشریعہ سے درخواست کی کہ حضور میں مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے الفاظ میں آپ کی وساطت سے سرکار کریم علیہ السلام کی بارگاہ بیکس پناہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو صدر الشریعہ نے فرمایا ضرور مصلح الدین، کیوں نہیں۔ وہاں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نعت پڑھی
قاری صاحب نے اپنے مخصوص انداز اور پیاری آواز میں نعت پڑھی تو سب پر رقت طاری ہو گئی۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نعت پڑھتے جاتے اور زار و قطار روتے جاتے، اور دوسری طرف حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ چنانچہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی نعت پوری نہیں پڑھ سکے۔ اس کے بعد صدر الشریعہ اٹھے اور قاری صاحب سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ بہت عرصے سے میں چاہتا ہوں کہ تم کو خلافت دوں، تو مصلح الدین صدیقی آج وہ موقع آ گیا کہ میں تمہیں اپنی خلافت دے رہا ہوں۔ صدر الشریعہ نے اپنی خلافت الحمدللہ عطا فرمائی۔ قاری صاحب نے یہ سنا تو فرمایا حضور میں اس لائق کہاں، اور یہ اتنا بھاری کام میں کیسے کر سکوں گا؟ تو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا مصلح الدین صدیقی تم کیوں گھبراتے ہو، جس کا یہ کام ہے وہ خود کرے گا۔ لہٰذا 1964 عیسوی میں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی خلافت سے نوازا۔ اس وقت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 29 سال تھی۔ الحمدللہ قاری صاحب کو نہ صرف صدر الشریعہ کی خلافت حاصل تھی بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی بھی خلافت حاصل تھی۔ اور اس کے علاوہ مدینہ شریف میں اعلیٰ حضرت کے خلیفہ قطب مدینہ حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خلافت حاصل تھی۔ الحمدللہ آپ نے سنا کہ کتنی عظیم شخصیات نے قاری صاحب کو الحمدللہ اپنی خلافت سے نوازا تھا۔ اتنی عظیم شخصیات کا خلافت عطا کرنا یہ واضح کرتا ہے کہ قاری صاحب اپنے دور کی ایک عظیم الشان شخصیت تھی۔ 7 جمادی الثانی آپ کے عرس کی تاریخ ہے۔ اللہ کریم آپ کے مزار پاک پر خوب رحمتیں نازل فرمائے اور ان رحمتوں سے ہم سب کو بھی حصہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔